بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جمہوریت کے لوازمات یا کامیابی کے لیے شرائط، یعنی کنڈیشنز فار دا سکسیس آف ڈیموکریسی۔ جمہوریت صرف ایک طرز حکومت نہیں ہے، ایک کائنڈ آف گورنمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل سیاسی نظام ہے جو چند شرائط کی عدم موجودگی میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر یہ شرائط موجود ہوں تو جمہوریت کو بہت آسانی سے ایک کامیاب نظام بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے تعلیم۔ تعلیم جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے پہلی شرط ہے۔ تعلیم تعصب، تنگ نظری اور خود غرضی کو ختم کر کے شہریوں کو اعلیٰ سیرت و کردار کا حامل شہری بناتی ہے۔ تعلیم شہریوں کو حقوق و فرائض سے آگاہ کرتی ہے۔ تعلیم یافتہ شہری ہی اپنے ووٹ کا درست استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے تاکہ ایسے شہری پیدا ہوں جو سیاسی شعور، رواداری، جرت اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہو۔ اور مغربی ممالک میں اگر دیکھا جائے تو جمہوریت کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ تعلیم ہے۔ پھر ہے رواداری کہ ٹالرنس ہو۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے جذبہ رواداری بہت ضروری ہے۔ لوگ باہمی اختلافات کو تحمل اور بردباری سے حل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، وہ دوسروں کے خیالات کو تحمل سے سنتے اور اپنی رائے کو دلائل سے منوانے کے قائل ہوں۔ اگرچہ جمہوریت میں اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، مگر اکثریت کو آمرانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے اقلیت کے جذبات کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اقلیت کو اکثریت سے تعاون کرنا چاہیے اور اکثریت کی کامیابی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پھر ہیں سیاسی جماعتیں کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ملک میں ایک سے زائد سیاسی جماعتیں ضروری ہیں۔ سیاسی جماعتیں ملک گیر سطح پر قائم ہونی چاہیے، کیونکہ علاقائی سیاسی جماعتیں قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں عوام کو نہ صرف سیاسی مسائل سے آگاہ کرتی ہیں بلکہ ان کا حل بھی پیش کرتی ہیں۔ وہ نہ صرف اجتماعی قیادت مہیا کرتی ہیں بلکہ رائے عامہ کی بھی تشکیل کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو قومی مفاد پر جماعتی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے، تعصبات پھیلانے اور تنقید برائے تنقید سے گریز کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں جمہوریت کا بنیادی زینہ ہیں۔ امریکہ اور پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے بغیر جمہوری عمل چلانے کی کوشش کی گئی جو کہ ناکام رہی۔ پھر ہے معاشی عدل۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں معاشی مساوات اور خوشحالی ہو، غربت اور امارت کے درمیان فرق کم سے کم ہو، بنیادی ضروریات زندگی اور روزگار کے مواقع سب کو حاصل ہوں، ملازمت کا واحد معیار قابلیت ہو، حکومت فلاحی سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرے۔ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں پسماندہ ممالک میں جمہوریت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ غربت ہے، اس لیے معاشی عدل کا قائم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر پریس کی آزادی ہو، فریڈم آف پریس ہو۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے پریس کی آزادی ایک بہت ہی اہم شرط ہے۔ پریس ذرائع ابلاغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو حکومت کی کارکردگی اور قومی اور بین الاقوامی حالات عوام کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آزادانہ پریس سے مراد یہ ہے کہ پریس حالات اور واقعات کی حقیقی تصویر عوام کے سامنے پیش کرے، وہ حکومت پر تعمیری تنقید کرے اور بغیر کسی جواز کے دوسروں پر کیچڑ نہ اچھالے۔ اگر کسی ملک کا پریس کلمہ حق بلند کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو تو ان کی آزادی کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ پھر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات، یعنی فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہئیں۔ باقاعدگی سے اور مقررہ وقفوں سے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد جمہوریت کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ انتخابات کا عمل بدعنوانیوں سے مکمل طور پر پاک ہونا چاہیے۔ خرید و فروخت، غنڈہ گردی اور دھاندلی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کو ناجائز دباؤ اور حلقہ بندیوں میں نامناسب رد و بدل سے پرہیز کرتے ہوئے پرامن انتخابات کا انتظام کرنا چاہیے۔ پھر ہے بنیادی حقوق کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شہریوں کو تمام معاشرتی، سیاسی اور معاشرتی حقوق بغیر کسی فرق کے یا امتیاز کے حاصل ہوں۔ بنیادی حقوق کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدلیہ کو بھی مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے۔ پھر لوکل سیلف گورنمنٹ ہے، مقامی حکومت خود اختیاری۔ مقامی حکومت خود اختیاری کے اداروں کا قیام اور ان کا فعال ہونا، یعنی ان کا ایکٹیو ہونا بھی جمہوریت کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ادارے نہ صرف عوام کی سیاسی تربیت کرتے ہیں بلکہ عوام کی فلاح و بہبود، تعمیر و ترقی اور اعلیٰ سیاسی اداروں کے لیے قیادت بھی فراہم کرتے ہیں، رہنمائی فراہم کرتے ہیں، انہیں لیڈرز دیتے ہیں۔
یہ ادارے جمہوریت کا گہوارہ ہیں اور جمہوریت کے لیے جڑوں اور کومپلوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اداروں کے ذریعے عوام کے مسائل مقامی سطح پر حل ہو جاتے ہیں۔ پھر رول آف لاء کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ قانون کی حکمرانی جمہوریت کی ایک اہم شرط ہے، جس کی روح سے قانون کے سامنے سب برابر ہیں، کوئی قانون سے برتر نہیں اور قانون کی خلاف ورزی کر کے قانون سے بچ نہیں سکتا، اور بغیر کسی قانونی جواز کے کسی کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی۔ تمام شہریوں پر ایک ہی طرح کی عدالتوں اور ایک ہی قانون کے تحت مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ قانون کی حکمرانی سے شہریوں کی سیلف رسپیکٹ برقرار رہتی ہے اور امن و امان کو فروغ ملتا ہے۔ پھر سیاسی شعور کی بیداری ہے۔ جب تک لوگوں میں سیاسی شعور نہ ہو، جمہوریت کی جڑیں مضبوط نہیں ہو سکتیں۔ سیاسی شعور سے مراد یہ ہے کہ لوگ سیاسی معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اگر کسی قوم کے افراد میں سیاسی شعور موجود ہو تو وہ نہ صرف سیاسی معاملات میں گہری دلچسپی لیں گے بلکہ اپنے ووٹ کا استعمال بھی سوچ سمجھ کر کریں گے۔ سیاسی شعور کے لیے تعلیم، مناسب وقفوں سے آزادانہ انتخابات اور جمہوری تسلسل انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ آزاد عدلیہ، اس کا قیام بھی بہت زیادہ ضروری ہے جمہوریت کی کامیابی کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدلیہ پر انتظامیہ یا مقررہ کا دباؤ نہ ہو۔ عدلیہ کو مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک طرف عوام کے بنیادی حقوق اور آزادیوں کی حفاظت کر سکے تو دوسری طرف آئین کی تشریح اور حفاظت کرتے ہوئے حکومت کے کسی بھی غیر آئینی اقدام یا مقررہ کے قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہو، اسے ختم کر سکتی ہو۔ پھر اداروں کا تحفظ ہے کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی وابستگیاں شخصیات کی بجائے اداروں کے ساتھ ہوں، کیونکہ افراد آتے جاتے رہتے ہیں جبکہ ادارے قائم رہتے ہیں۔ کبھی ایک سیاستدان جو ہے وہ صدر یا وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچتا ہے یا وہ کابینہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دوسری پارٹی کے لوگ آتے ہیں۔ تو عوام کو چاہیے جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے کہ وہ شخصیات کی بجائے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان سے اپنی وفاداریاں وابستہ کریں اور ان کے لیے اچھے جذبات جو ہیں وہ رکھیں اور ان کے لیے اپنے خلوص جو ہے اس کا مظاہرہ کریں۔ ترقی یافتہ ممالک میں جمہوری نظام کی کامیابی کی بڑی وجہ عوام کی بالغ نظری اور اداروں سے محبت اور احترام ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں کوئی پرکشش لیڈر عوام کی شخصیت پرستی کے رجحان سے فائدہ اٹھا کر اقتدار مستحکم کر لیتا ہے اور پھر ایسا آمرانہ نظام قائم کرتا ہے کہ اداروں کی ترقی ممکن نہیں رہتی۔ لہٰذا کسی پرسنالٹی کی پرستش کرنے کی بجائے اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ پھر ہے مساوی مواقع، ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تمام شہریوں کو برابر مواقع حاصل ہوں، ہر شخص کو تعلیم حاصل کرنے، صحت اور روزگار کی سہولتیں میسر ہوں، امارت اور غربت میں تفریق ختم کر دی جائے، قانون کی نظر میں سب برابر ہوں اور حکومت کے کاموں میں شرکت کے سب کو مواقع یکساں طور پر ملنے چاہیے۔ پھر جرأت مند عوام ہے کہ اگر عوام جرأت مند ہوں اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے جابر حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں تو کوئی ان کے حقوق اور جمہوری نظام کے راستے میں دیوار نہیں بن سکتا، کیونکہ عوام ہر ایسی دیوار کو گرا دیں گے۔ بقول JS مل کے کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ عوام جرأت مند ہوں تاکہ وہ خود اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ پھر اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں، ہائی مورل ویلیوز۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شہری اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل ہوں، وہ بلند کردار ہوں، ان میں صبر اور برداشت ہو، احساس ذمہ داری ہو، بھائی چارہ، نظم و ضبط، دیانتداری اور حب الوطنی جیسے اوصاف پائے جاتے ہوں۔ اگر بدعنوان ہوں، رشوت خور ہوں، سفارش ماننے والے ہوں، ملاوٹ کرنے والے ہوں، ذخیرہ اندوزی جیسی برائیوں میں مبتلا ہوں، تو ایسی اعلیٰ اخلاقی اقدار سے جو عاری لوگ ہوتے ہیں جن میں اخلاقی اقدار نہیں پائی جاتی ہیں، جن میں یہ تمام کی تمام برائیاں پائی جاتی ہیں، رشوت خور ہیں، سفارش ماننے والے ہیں یا ملاوٹ کرتے ہیں، تو ایسی بہت ساری برائیوں کی وجہ سے کوئی بھی آئیڈیل جمہوریت جو ہے وہ صرف ایک خواب بن کر رہ جائے گی۔ ایک جمہوریت کا جو نظام حکومت ہے اس کو کامیاب بنانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے اعلیٰ اخلاقی اقدار جو ہیں ان کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ان بہت ساری شرائط کے ساتھ ساتھ مخلص اور اہل قیادت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مؤثر حزب اختلاف ہونا چاہیے، یعنی کہ اپوزیشن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے اور وہ تنقید برائے تنقید کی بجائے تعمیری تنقید کرنے والی ہو۔ ملک میں امن و امان قائم ہو، انٹیگریٹی ہو، یکجہتی ہو،
آئین کی بالادستی ہو، آئین جو ہے اس کے مطابق کام چل رہا ہو، اس کے مطابق سسٹم چل رہا ہو، نہ صرف اکثریت جو ہے اس کی حقوق کی حفاظت کی جا رہی ہو بلکہ اقلیتوں کے حقوق کو بھی تحفظ حاصل ہو، حب الوطنی کا جذبہ موجود ہو اگر شہریوں میں، معاشرتی مساوات ہوں، فوج جو ہے وہ مثبت کردار ادا کر رہی ہو، بیوروکریسی جو ہے وہ نوکر شاہی کا روپ جو ہے وہ اختیار نہ کر لے، یعنی ایک طرح سے اپنی مرضی کے مطابق ملک کو چلانے کی کوشش نہ کرے، وہ اپنا آئینی کردار ادا کرے۔ اگر یہ تمام شرائط جو ہیں وہ کسی بھی نظام میں موجود ہوں تو جمہوری نظام ایک بہت ہی آئیڈیل قسم کا سسٹم جو ہے وہ بن کر سامنے آتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کی ہیں جمہوریت کی کامیابی کے لیے جو شرائط ہیں جن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یا جمہوریت کے کون کون سے لوازمات ہیں جو اسے مضبوط بناتے ہیں، جو اسے خوبصورت بناتے ہیں، جو اسے قابل عمل بناتے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسے اپنی بک سے بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیں، اکثر اس پہ پیپر میں کویسچن